الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال يا رسول الله كنا نرقى في الجاهلية قال عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك رواه ابو داود. رقیہ کرنا ہمارے معاشرے میں اسے رقیہ کہتے ہیں. رقیہ اصل میں لڑکی کا نام ہے. رقیہ بولتے اسے جھاڑ پھونک کرنا، پڑکے پھونکنا. اس بارے میں مسلیوں میں سے بعض لوگوں نے میرے سے مطالبہ کیا کہ اس بارے میں ایک درس ہو جائے، تو میں نے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک درس ترتیب دیا ہے کہ یہ رقیہ کرنا کیسا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے کیسے کیا اور اس کی شرطیں کیا ہیں، اور اس بارے میں جو ہمارے معاشرے میں بے اعتدالیاں اور غفلت اور شرعی مخالفتیں ہوتی ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ذکر کریں گے. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے ذکر کیا، یا رسول اللہ ہم جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے. تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھاڑ پھونک جو کرتے تھے نا وہ کیسے بتاؤ. تو آپ کے سامنے بتایا گیا تو آپ نے اس موقع پر کہا جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے مگر اس میں شرک سے بچنا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن شفا ہے، اور یہ شفا ہونے کا جو اللہ نے تذکرہ کیا 3 جگہ کیا ہے. ایک جگہ سورہ یونس میں ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہا کہ یہ شفا ہے سینوں میں پیدا ہونے والی بیماریوں کے لیے. علامہ سعدی کے رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بیماری 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جسمانی، دوسری ہوتی ہے روحانی، اور قرآن ماشاءاللہ دونوں کے لیے شفا ہے. دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. یہاں بھی دیکھیے اللہ نے قرآن کا تذکرہ کر کے کہا کہ قرآن بھی شفا ہے. سورہ فصلت میں بھی کہا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء. لہٰذا یہ تینوں آیتیں بتاتی ہیں کہ قرآن شفا ہے. مگر چونکہ لوگوں کو آج دیکھتے ہیں ہر چیز انٹرنیٹ پہ تلاش کرنے کی عادت بن گئی ہے، تو لہٰذا کیا کرتے ہیں آیات الشفا بول کے لکھتے ہیں، اس میں جو آیا اس کو کاپی کرو، پیسٹ کرو، پڑھنا شروع کر دو. ایسا بات صحیح نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے علماء سے جڑے بغیر اگر آپ گوگل کو اگر آپ اپنا شیخ بنا لیں گے نا، غلطیاں زیادہ ہوں گی، صحیح بات کم ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی تربیت کے لیے کیا رویہ اپنایا. اگر کتابیں بھیج کے اگر نبیوں کو نہ بھیجا تربیت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو بھی بھیجا، ساتھ میں رسولوں کو مبعوث بھی فرمایا. یہ دونوں ذریعے ہی تربیت ہوتی ہے. لہٰذا احادیث وغیرہ کو ڈائریکٹ انٹرنیٹ سے سمجھنے کا جو علم ہے نا اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. اب دیکھیے لڑکیاں پڑھ کے باہر نکلتی ہیں مدارس سے، کیسے کیسے غلطیاں کرتی ہیں. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے حالت جمعہ میں ایسا یہ دونوں پر اٹھا کے بیٹھنے سے منع کیا گیا. کیوں بولے تو شرمگاہ کھل جاتی ہے، نہیں بیٹھنا چاہیے. اب وہ لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے لڑکیاں ذرہ پڑھ لے تو غرور آ جاتا، اور انہوں جو ہے اپنے شوہر کو بھی کیا کرتی ہیں، مطلب اپنے علم کے بل بوتے پر تولنے لگتی ہیں. بولتی ہیں تمہاری خدمت کرنا ضروری ہے کیا، تمہارے ساس سسر کی خدمت کرنا ضروری ہے کیا، دلیل لاؤ، یہ وہ. اسی لیے عالمہ وغیرہ سے اکثر شادی نہیں کرتے لوگ، اس لیے کہ بحث کرتی ہیں. اور بہت کم ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ ماشاءاللہ علم بھی، اخلاق بھی، تربیت، ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک لڑکی نے حیدرآباد میں ایک فتویٰ دے دیا کہ ساڑی پہننا حرام ہے. کہتا ساڑی پہننا حرام ہے، نہیں ہے نا کچھ بھی. اگر مطلب پیٹ نہ دکھائی دیا، کچھ بھی نہیں دکھائی دیا، اگر پورا سطر ہو رہا ہے تو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. لہذا لباس وغیرہ کے معاملے میں، اس طرح کے معاملے میں بغیر علم کے فتوے تو آج بہت ہیں. جس کو چاہے جو ملا فتویٰ اس کے پیچھے. اور ایک بات ہی بتا دیتے ہیں، انسان کیا کرتا ہے اپنے خواہشات کے مطابق علماء کو تلاش کرتا ہے. اگر میں ہوں، میرا ایک موقف ہے، ایسا ہے، مثال کے طور پر 3 مسجدوں میں اعتکاف جائز ہے، اس کے علاوہ 3 مسجدوں میں اعتکاف، اس کے علاوہ کسی بھی مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتے، ایک موقف ہے علماء کا. اب وہ موقف پر کر کیا کرتا وہ آدمی جو ہے ایسے عالم کو تلاش کرتا جو اس کا جو ہے کیا رکھنے والا ہے، لہذا اس سے جڑے رہتا. انہوں بھی کیا کرتے اس کے خواہش کے مطابق فتویٰ دیتے رہتے، بولتے انہوں تو عالم، اس کے علاوہ کوئی بھی عالم نہیں. تو اس طریقے سے اتباع ہوا اور غلط اسلام کی تعبیریں ہمارے معاشرے میں پھیلتی رہتی ہیں. اب دیکھیے رقیہ کرنا بھی یہ جائز ہے. تو میں بتا رہا تھا یہ قرآن جو شفا حاصل کرنا یہ صحیح ہے. اب غلط طریقے سے لوگ شفا حاصل کرتے ہیں، جنت سے مدد لیتے ہیں، تو آپ قرآن سے شفا حاصل کرنے کو غلط نہیں بول سکتے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مسلم کی روایت ہے، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار ہو گئے کیا؟ تو اللہ کی نبی نے فرمایا ہاں، دیکھو فرشتوں کے سردار نبیوں کے سردار کو رقیہ کر رہے ہیں، تو کیا بول کر رقیہ کرے؟ بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، یہ مسلم کے الفاظ ہیں۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھاڑ پھونک کیا، جبرائیل نے کہا میں اللہ کا نام لے کر تم کو جھاڑ پھونک کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے ہر اس چیز سے جو تمہیں تکلیف دیتی ہے، وہ چاہے نفس کے شر سے ہو یا حسد والی آنکھ سے ہو، اللہ تعالیٰ تم کو شفا دے۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کے نام سے میں تمہیں کیا کرتا ہوں؟ جھاڑ پھونک کرتا ہوں۔ تو اس حدیث سے جو فوائد علماء نے مستنبط کیے اس میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوتے تھے۔ اب معاشرے میں بدعتی لوگوں سے اگر آپ بولے اللہ کے نبی انسان تھے، بولے تو مارنے آتے، بولتے اللہ کے نبی بشر نور تھے۔ نور کہاں تھے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے تو جبرائیل کو دیکھ کر نہیں ڈرنا تھا غار حرا میں، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ نور سے پیدا ہوئے کون؟ جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ کی نبی اگر نور ہوتے تو دیکھ کر ڈرنا نہیں تھا۔ اللہ کی نبی بشر تھے، کتنی جگہ بولتے قل انما انا بشر مثلکم، تو اللہ کے نبی انسان تھے، انسان پر بیماریاں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے۔ اس حدیث کے فوائد میں دوسرا کہا، دیکھو بسم اللہ 2 جگہ آیا اس میں، اور لفظ اللہ جو ہے 3 جگہ آیا، بسم اللہ اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نام کی برکت ایسی ہے کہ اس کا نام لے کر دعا کرنے سے بیماریاں کٹ جاتی ہیں۔ اس حدیث کے فوائد میں علماء نے یہ بھی لکھا کہ رقیہ شرعیہ سے بھی علاج کرنا جائز ہے۔ یہ جھاڑ پھونک جو کرتے علماء نے اس کی 2 قسم بیان کی ہیں۔ یہ قسم وہ ہے کہ آیات قرآنیہ کے ذریعے، صحیح احادیث کے ذریعے، اذکار نبویہ کے ذریعے آپ کیا کریں؟ جھاڑ پھونک کریں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درد کی یہ دوا بتائی، نقصان سے بچنے کی دعا بتائی، ان تمام دعاؤں پر آپ نے کیا۔ یہ تو مشروع ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا، مرد عورت۔ اگر آپ کو نہیں آئے تو موبائل میں دیکھ کے پڑھ بھی سکتے اور موبائل سے آڈیو بھی سن سکتے، اتنا بھی علماء نے بتایا۔ دوسری چیز ہے ایسا جھاڑ پھونک جو شریعت سے ٹکراتا ہو، یہ بہت ہے آج، کہیں بھی دیکھو عامل کامل کے بورڈ اور وہ کیا ہے شرطیہ علاج، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علاج انت دیتا ہے، حالانکہ شفا اللہ دیتا ہے، جیسا کہ کہا دیکھو اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی، اے اللہ شفا تو دیتا ہے۔ تو یہ جو بورڈ وغیرہ لگا کے بیٹھتے ہیں اس میں کیرلا کے لوگ بھی ملوث ہیں اور بنگال کے لوگ بھی ہیں، اس میں WB وہاں سے آتے وہ لوگ آ کے نعوذ باللہ یہاں رہ جاتے اور ایسا کرتے، کیا بولے ہمارے مردوں کو بھی کیا ہے عقل نہیں ہوتی، عورتوں کو لے جا کے انہیں بولتا تنہائی میں چھوڑ کے جانا پڑے گا آپ کو، تو تنہائی میں اسے چھوڑ دیتے، بعد میں نعوذ باللہ وہ عامل کامل جاہل ہوتا نا دجال، وہ عورتوں کی عزت سے کھیلتا ہے۔ یہ چل رہی چیزیں ہیں۔ اور یاد رکھیں رقیہ شرعیہ کرتے وقت ایک بات آگے بیان کریں گے، کوئی عورت کو تو رقیہ کرنا، مرد نہیں کرنا۔ مرد اگر عورت کو رقیہ کرنا ہے شرط یہ ہے کہ بازو جو ہے محرم بیٹھنا، اگر محرم بیٹھے بغیر اگر رقیہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی اجنبی مرد اجنبی عورت سادہ تیسرا شیطان رہتا وہاں، اب بولے تم باہر چل جاؤ۔ آج کل دیکھیں گے ہندوستان میں جتنی قبریں مزارات ہیں یہ سب بھی نعوذ باللہ زنا کے اڈے ہیں، اور اس میں روم بنی ہوئی ہوتی ہے 150 روم 200 روم، بولتا ہے آپ کو بچے ہونا ہے بیوی کو اندر رکھ ڈالو باہر جاؤ، اب انہیں اندر جا کے ایک رات گزارنا ہوا، شوہر باہر پریشان، جھکے دیکھنے سے چلو علاج ہو رہا کیا ہو رہا ہے، وہاں عورتوں کی عزت سے نعوذ باللہ کھیلا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے چیزیں دیکھتے ہیں، لہٰذا وہ رقیہ شرعیہ جس میں نجاست ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، شرکیہ الفاظ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تعویذ دیتے ہیں، جن سے مدد لیتے ہیں۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں یہ عامل کامل کیا کرتے ہیں معلوم ہے، رات کے آخری حصے میں قبرستان جاتے ہیں، وہاں جا کے جو ہے بیٹھ کر جنات شیاطین سے خبیث شیاطین سے مدد لے کے نعوذ باللہ علاج کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم خود بچیں اور اپنی بیویوں کو اور اپنے خاندان والوں کو خصوصاً عورتوں کو عزت سے اگر بچانا ہے تو عامل کامل کے چکر سے چھڑانا پڑے گا۔ ابھی آئیے یہ رقیہ کرنے کی دلائل آپ کے سامنے دیتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی لونڈی تھیں، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو ہے
کچھ نظر بد کی علامتیں دیکھی، آپ نے فرما رہا ہے رقیہ کرو۔ عوف بن مالک کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی جھاڑ پھونک کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر شرطیں ہیں، جو ملا جیسے ملا نہیں کر سکتے، شرط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر یا صحیح دعاؤں یا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر مشتمل ہو۔ کیسا ہے؟ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، قرآنی آیتیں یا دعائیں یا جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا تذکرہ ہونا، اس میں وہی پڑھنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے جو رقیہ آپ پڑھ رہے ہیں وہ عربی زبان میں ہونا۔ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے، اگر پڑھا تو نہیں ہوتا ہو۔ مطلب علامہ سیوطی رحمہ اللہ بولتے ہیں عربی پڑھنا اس لیے کہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے، جس کو اللہ نے پڑھا، جس کو نبی نے پڑھا، جبرائیل نے پڑھا، وہی پڑھے تو اثر ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے نہیں آیا تو، اس زمانے میں تو ماشاءاللہ نہیں آیا تو بولنے کی کوئی دلیلش نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو اتنا آسان کر دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ نہیں ہیں جو یہ کہیں ہم قرآن کا ترجمہ پڑھ کے رقیہ کریں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مل جاتا، ماشاءاللہ اس سے تو دنیا خالی نہیں ہے۔ اور تیسرا دیکھیے، رقیہ کرنے کے بارے میں تیسری شرط یہ ہے، رقیہ کرنے والا اور جس پر رقیہ کیا جا رہا ہے ان دونوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سبب ہے یہ جو پڑھ رہا ہوں، شفا دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری جماعت کے خود عالم دین عبد الرحیم سگری جانتے ہوں گے، جامعی حفظہ اللہ، ہمیشہ ایک بات بولتے ہو، ہاں ہمارے سینئر ہیں اور 22 مسجد بھی ہمیشہ آتا، کسی سے صحت کے لیے دعا کی اپیل کرنا ہو تو بولتے جو دوائیں دی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان میں شفا پیدا فرمائے۔ اور ڈاکٹر وغیرہ بھی جو ہوتا نا، مریض آتا نا، پرانے زمانے میں کیسے ہوتا تھا، وہ اتنی اپنائیت ہوتی تھی مریض کے ساتھ ڈاکٹر کی، گفتگو کرتے کرتے مریض آدھا اچھا ہو جاتا۔ آج کل تو کہیں ڈاکٹر ایسے ہیں تمہاری جان میرے ہاتھ میں ہے، تمہیں 5 دن جیتے ہیں 10 دن جیتے ہیں، بلکہ اس کی جان اپنے ہاتھ میں جیسا بولتا نہیں ہے۔ اور شرطیہ علاج جو بولتے ہیں، عامل کامل کا جو بورڈ ہوتا آپ کا یہاں شرطیہ علاج کیا جائے گا بولتا، وہ بھی غلط ہے۔ لہٰذا رقیہ کرنے والا جس کو رقیہ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں کیا کرنا، یہ بولنا کہ ہمارا یہ علاج اور اس میں تاثیر پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے جو ہے مشیت کے تابع ہے۔ اور ایک بات ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بھی لکھی ہے، بسا اوقات ہم رقیہ کرتے ہیں، رقیہ کرنے والے میں وہ کوالٹی نہیں ہے، وہ کیا ہونا وہ بتائیں گے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے جس پر رقیہ کیا جا رہا ہے حرام کا مال کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، کام نہیں ہوتا۔ ابن القیم رحمہ اللہ بتاتے ہیں یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں پڑھی، قرآنی آیتیں، یہ اس وقت اثر کرتی ہیں جب کہ اس کے اندر شفا کے لیے رکاوٹیں نہ ہو۔ اگر رکاوٹیں ہوں تو جو ہے وہ چیز جو ہے وہ کیا نہیں ہوتی، کام نہیں آتی۔ لہٰذا رقیہ کرنے والا کیسے ہونا، ہم لوگ دیکھتے کوئی جو پیپر آیا، وہ پیپر میں یا اخبار میں اگر ایڈ آیا تو نمبر لے کر فوراً علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تمل ناڈو میں میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، بسوں میں دیکھتے ہیں محمد اقبال نام لکھا ہے اور اس کے نیچے نمبر لکھا ہے، آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھ سے رجوع کرو، اور وہ جو ہے لگتا ہے کہ غلط طریقے سے علاج کرتا ہے۔ میں نے وہ نمبر لے کے اس کو میں نے فون کیا، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے طریقہ علاج کیا ہے؟ کیا بھی طریقہ علاج نہیں، آدھی رات کو قبرستان جاتا ہوں، تعویذ بنتا ہوں، شرکیہ پورا علاج۔ میں نے اس کو سمجھانے کے لیے فون کاٹ دیا۔ تو اس طریقے سے غلط علاج کرنے والے دنیا میں بہت ہیں، تو کیسا ہر ایک کسی نے علاج نہیں کر سکتے۔ ہماری جماعت میں جمعیت اہل حدیث وغیرہ میں رقیہ کرنے والے ہیں، مولانا عبدالعظیم صاحب بہترین راقی، زبردست رقیہ کرتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ شیخ جو ہے رمضان میں چار مینار جو بنگلور کی مرکزی مسجد ہے نا اس میں رہتے ہیں، اور اگر فجر میں، عصر میں، مغرب میں جب بھی ہو الحمدللہ بالکل مفت رقیہ کرتے ہیں، ایک پیسہ نہیں لیتے۔ تو اسی طریقے سے ہماری جماعت میں شیخ کے خود خالو ہیں مفکر حسین عمری، وہی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، اگر آپ ان سے فون نمبر اگر رقیہ کرانا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں۔ لیکن آج کیا ہے، یہ رقیہ کمرشل انداز کا بن گیا ہے۔ رقیہ کرنے آئے تو تمہارا معاملہ سخت ہے، پہلے 25,000 روپے ڈپازٹ کرو، بعد میں علاج شروع کرتے ہیں۔ یہ ایسے لگتا ہے کہ جو ڈاکٹر وغیرہ ہسپتال میں جو کرتے ہیں ویسا نعوذ باللہ شروع کر دیے ہیں۔ لہٰذا رقیہ کرنے والا کیسا ہونا، متقی ہونا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہونا، نرم طبیعت کا ہونا، لوٹنے والا نہیں ہونا۔ اب سامنے والے کے پاس 500 روپے نہیں ہیں، 1000 روپے دیتے تو میں پھک تو بولے تو کیا مطلب ہوا اس کا، قرآن بیچ رہے ہیں آپ۔ اگر وہ بولے تو وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرے نا، وہ ایک مطلب قبیلے کے سردار کو بچھو ڈنگ مار دیا، تو وہ کافر تھے وہ لوگ۔ رقیہ کرے
انہوں کیا ہونا جو بکریاں دے لے کر آ گئے اللہ کے نبی کے سامنے، جو ہے قصے کا تذکرہ ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بکریاں ہیں کہ مجھے دیو بولے۔ بہرحال وہاں صحابہ اکرام نے بکریاں مانگی، سب بھی ہے، لیکن یہ لوٹنا کہاں ہے؟ 25,000 دو، 1,00,000 دو۔ حالانکہ لوگ کیا کرتے ہیں، پریشانی میں مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں لیکن علاج بھی نہیں ہوتا، لہذا اس طریقے سے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اس میں یہ بات ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دینے والا۔ اور دیکھو رقیہ کرنے والا خود جس پر رقیہ کیا جا رہا اسے بولنا تم گناہوں سے چھٹکارا پاؤ، تم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرو، ایسا بولنے سے کیا ہوگا؟ اور رقیہ کرنے والا جو ہوگا وہ صحیح ہوگا۔ اور رقیہ کب کرنا چاہیے، اس بارے میں علماء نے ایک بات یہ بتائی ہے کہ رقیہ ایک دعا ہے اور دعا کی قبولیت کے اوقات میں کرنا بہتر ہے۔ جیسے خصوصاً نماز فجر وغیرہ کا وقت ہوتا ہے، خصوصاً علماء بولتے ہیں جن کا اثر ہوتا ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ نماز فجر سے پہلے کا جو وقت ہے اس وقت میں بیٹھ کر ماشاءاللہ وہ جو ہے کیا کرے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرے تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ یہ عورتوں کو جو رقیہ کرنے کے بارے میں نے جیسے کہا، اہل علم کہتے ہیں اگر عورت کو رقیہ کرنا ہے تو عورت خود کرے گی، جسے عالمہ ہوتی ہے، کوئی پڑھی ہوئی ہوتی ہے، تجربہ ہوتا ہے الحمدللہ، پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ خود رقیہ کریں۔ اگر نہیں ہو سکتا ہے باہر سے کسی کو اگر آپ بلاتے ہیں تو کرنا کیا، جیسے میں نے کہا ان کو کسی بھی غیر شادی شدہ لڑکے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، بازو محرم بیٹھنا، اکیلا ہرگز نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر آپ انہوں بولتے ہیں باہر جاؤ بولے تو اسے باہر جاؤ بولنا ہے، ضرورت نہیں، صحیح بات ہے، لہٰذا عزتیں یہیں سے کھیلی جاتی ہیں۔ اور دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رقیہ کرتے تھے، جبرائیل نے آپ کو رقیہ کیا، اللہ کے نبی خود سونے سے رقیہ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ حضرت ابو خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق، سورہ ناس اور اخلاص پڑھ کے اللہ کے نبی کا ہاتھ جہاں تک جاتا تھا پڑھ پھوک کے ایسا کرتے سوتے تھے۔ یہ تھوکنے کا مطلب کیا ہے؟ تھوک اس میں نہیں پڑھنا۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں نماز کے بعد اذکار پڑھ کے تھوکتے ہیں، نہیں کرنا ہو۔ کیوں نہیں کرنا؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کیفیت کے ساتھ ذکر کرے ویسے ہی کرو۔ نماز کے بعد آپ نے پڑھ کے پھونکا نہیں، لہٰذا پڑھ کے نہیں پھونکنا۔ پڑھ کے کہاں پھونکنا؟ رات میں سوتے وقت اللہ کے نبی نے ایسے کیا، اور رات میں سونے سے پہلے فلق ناس اخلاص پڑھنا اتنا مطلب افضل عمل ہے۔ اللہ کے نبی بیمار ہوئے تو میں عائشہ سے بولتے عائشہ میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، تم ایسا کام کرو تم مجھے پڑھ کے پھونکو۔ تو حالت بیماری میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فلق ناس معوذن پڑھ کے ماشاءاللہ پھونکا کرتی تھی۔ اور بچوں کو بھی رقیہ کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، کیا تو بیماری ہو گئی تو ہم لوگ ماشاءاللہ ہر جگہ ٹیسٹ کرتے سب کرتے، لیکن رقیہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی ایک ران پر حضرت حسن کو بٹھا لیتے اور ایک ران پر حسین کو بٹھا لیتے، یہ جو ہے کلمات پڑھتے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا بچوں کو یاد دلا کے بولتے دیکھو اے لوگو میں یہ دعا تم کے پڑھ کے تمہارے اوپر پڑھ کے پھونک رہا ہوں نا، یہ یہی دعا تھی جو ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل پر جو ہے پڑھ کر پھونکا کرتے تھے۔ اچھا یہ جو پڑھتے نا پانی میں پڑھ کے پھونک سکتے، کیا کوئی حرج نہیں ہے؟ اس کے لیے بھی دلیل ہے۔ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، وہ کون بولے تو اللہ کی نبی کے بازو کھڑے ہو کر ماشاءاللہ باہر سے آنے والے وفود کو اسلام سمجھاتے تھے، ان کی آواز بڑی بلند تھی۔ تو بیمار ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک وادی ہے اس کا نام ہے وادی بطحان، آپ نے اس کی مٹی لی ایک برتن میں ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور اس میں دم کیا۔ تو لہٰذا زمزم کے پانی میں یا نہیں تو زیتون کے تیل میں وغیرہ میں دم کر کے چہرے پر مارنے سے میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں ان کے بیٹا صالح کہتے ہیں دیکھو جب میں بیمار ہوتا، بولتے ہیں صالح بن احمد کہتے ہیں جب میں بیمار ہوتا تو میرے والد میرے پاس پانی لاتے، اس میں پڑھتے پھونکتے، بولتے اے بیٹے صالح اس کو پی لو اور اس کو لے کر اپنے چہرے میں اور اپنے ہاتھوں پر مر لو۔ اچھا پڑھنے نہیں آتا نا، کیا پڑھنا؟ اس کے لیے بہت اچھا ہے، آپ جا کے علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں، کتابیں بھی ہیں رقیہ شرعی کے لیے پڑھنا کیا چاہیے۔ ہمارے اسلاف نے عمل کیا، مطلب جادو کا علاج کرنے کے لیے، نظر بد کے لیے قرآنی آیتوں کو جو عمل کیا ہے اس کو بھی لے کر الحمدللہ ہم جو ہے عمل کر سکتے ہیں۔
اگر انٹرنیٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں جا کے لکھیے الرقیہ شرعیہ MP3 آڈیو آتا ہے، تو اس میں ماشاءاللہ لوگ کیا کرتے ہیں، علماء جو سدیش شریم اور بڑے بڑے علماء ہیں نا، ان کی جو قرأت ہوتی ہے نا، اس میں سے کاٹ کاٹ کے بار بار پڑھے جیسا رقیہ بناتے ہیں۔ اگر وہ رقیہ ڈاؤن لوڈ بھی کر لیے، اگر آپ سن لیے یا گھر میں سنائے، الحمدللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا ایک بات یہ بھی ہے، رقیہ جب کرتے ہیں نا اس وقت فوٹو نہیں پکڑنا۔ رقیہ ایک آدمی کر رہا ہے، دوسرے پہ کر رہا ہے، اس وقت فوٹو وغیرہ نہیں لینا چاہیے، اور جو لوگ پیسے زیادہ لیتے ہیں ان کے پاس جانا بھی نہیں چاہیے۔ اور آن لائن رقیہ ثابت نہیں ہے، آن لائن سمجھتے نا، یہ موبائل پہ پھونکنا کیا یہ فائدہ نہ تھا، رقیہ موبائل پہ کر رہے ہیں، اور کس پہ نہیں کر رہے ہیں، مریض پہ نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ رقیہ کرنے والوں نے وہ کرونا کے وقت لوٹا بلڈنگیں بن لی لوگ فون پر پھونک کر کے۔ اور ایک بات بھی ہے، دوسروں سے رقیہ کرا سکتے کیا، ایک دو اہم بات ہے، آج کی درس کی آخری چیز ہے، افضل یہ ہے کہ آدمی خود رقیہ کرے، آدمی خود۔ اب آپ کو جتنا معلوم ہے اتنا پڑھو۔ اب مجھے کیسے معلوم ہونا، انسان کو کیا ہوتا، تجربہ ہوتا، آج ایک دعا معلوم ہوتی، کل ایک دعا معلوم ہوتی، ہوتے ہوتے ماشاءاللہ انسان سیکھ جاتا۔ اگر نہیں سیکھے تو دوسروں کو بلانا پڑتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کے 70,000 لوگ جو ہے جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو دوسروں سے رقیہ نہیں کراتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو رقیہ سے بچا کے رکھا ہے تو وہ 70,000 لوگوں میں سے ہے۔ جو آدمی دوسروں سے رقیہ کراتا وہ اس سے نکل جائے گا۔ بات صحیح ہے، دوسروں سے رقیہ کرائے بلا کر کے انسان چلے جاتا۔ لہٰذا جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو خود رقیہ کرانا چاہیے۔ اگر کوئی بغیر مطالبے کے اگر ہمارے کو کر دیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا عثمان الخمیس حفظہ اللہ کویت کے علماء میں سے وہ کہتے ہیں، دوسروں سے مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، کرا لیے تو افضل ہے، کرائے تو چلتا ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے ہمیں اس سے بچ کر رہنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ 70,000 لوگ جہاں جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل، کون اٹھے؟ عکاشہ اٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عکاشہ تم 70,000 لوگوں میں سے ہو۔ دوسرے صحابی اٹھے، آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھو تمہارے سنو، آگے بڑھ گئے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ان میں سے نہیں ہو۔ تو یہ چیزیں ساری جو ہے ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے۔ ضرورت ہے کہ ہم قرآن سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس بارے میں ماشاءاللہ منیر عدنان قمر کی دوسری کتابیں بھی ہیں، اگر آپ چاہیں تو کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں، جس میں شہیہ رقیہ شریعہ رہتا ہے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ خصوصاً اپنی عورتوں کو دوسروں کے پاس نہ لے جائیں۔ عورت کا رقیہ کریں۔ اگر کسی باہر سے بلاتے ہیں تو آپ بازو بیٹھیں، مطلب بیوی ہو تو شوہر بیٹھنا، اگر بھائی ہے تو بہن بیٹھنا، ماں ہو تو کوئی محرم بیٹھنا۔ کبھی بھی کسی عورت کو اکیلے میں ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور یہ جو شرکی یا عامل کامل کے بورڈ لگے رہتے ہیں، شرطیہ علاج وغیرہ کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے شفا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رقیہ شریعہ سے متعلق جتنے منکرات ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔